رات کے 2 کا عمل تھا۔ میرا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ میں نے اپنے گھر کے چوطرف حصار کھینچ رکھا تھا، اس لیے میرے دشمن میرے گھر کی دہلیز پار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے انتظار تھا اپنے مخبر کا، جو وقت و حالات کا جائزہ لینے کافی دیر سے نکلا تھا اور ابھی تک واپس نہ پلٹا۔ جوں جوں لمحے پر لمحے گزرتے جا رہے تھے، میری فکر بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک مجھے اندھیرے میں اس کی موجودگی کا احساس ہوا، تو میں نے خوب اندھیرے میں اسے تلاشنے کی کوشش کی۔ وہ چلتی ہوئی میرے قریب سے گزر کر کمرے میں داخل ہوئی، میں بھی اس کے پیچھے لپکا۔ کمرے کے فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھی وہ اپنے پنجے چاٹ رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مجھے بتاؤ، تم ٹھیک ہو؟ وہ بدستور آنکھیں بند کیے پنجے چاٹنے میں مصروف رہی۔ میں نے بے چینی سے اس کے جواب کا انتظار کیا۔ چند لمحوں بعد اس نے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں بند کر کے ہلکی سی آواز نکالی، میاؤں، پھر چٹائی پر پھیلتے ہوئے دم ہلانے لگی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، شاباش۔ میں اپنے ضروری سامان اٹھا کر گھر سے نکل آیا۔ گلی میں اندھیرے کا عفریت میرا منتظر تھا۔ اپنے گرد آیت الکرسی کا حصار کرتا میں تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی منزل کی جانب چل پڑا۔ تقریباً 25 منٹ چلنے کے بعد محسوس کر رہا تھا کہ میرے پیچھے کافی لوگ آ رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ محلے سے باہر نکل کر میں نے اپنی منزل کی طرف قدم رکھا ہی تھا کہ سرد ہوا نے میرے بدن کو پیچھے دھکیلنے کی پوری کوشش کی، لیکن میں بنا ڈگمگائے قدم جما چکا تھا۔ میں نے چار جانب نظر دوڑائی۔ گھپ اندھیرے میں کئی آنکھیں مجھے گھور رہی تھیں۔ دور تک ویرانی و وحشت کے سائے رقصاں تھے۔ ماحول پر سکوت طاری تھا۔ اچانک کتوں کے بھونکنے کی آواز نے پرسکوت ماحول کا سینہ چیر کر رکھ دیا۔ کنواں کھودنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے پانی ہے، اور جب تک یقین کامل ہو کامیابی یقینی ہوتی ہے، اور جہاں یقین ڈگمگائے سمجھو ساری محنت رائے گاں گئی۔ پیر و مرشد کی بات یاد کرتے ہوئے چل پڑا۔ آوازیں مسلسل بڑھنے لگیں اور میری لبوں پر ورد جاری ہو گیا۔ کہیں کتے تو کہیں عجیب زبان میں مجھے خبردار کرنے کے لیے شور و غوغا کیا جا رہا تھا۔ میں منزل کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ جلد ہی مجھے پرانا قبرستان دکھائی دیا۔ یہ قبرستان کافی پرانا تھا۔ کچھ فاصلے پر سرکاری اسکول بھی تھا۔ قبرستان کے باہر پرانا برگد، یہی میری منزل تھی۔ جوں میں قبرستان کی طرف بڑھ رہا تھا، شور مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں مسلسل محسوس کر رہا تھا، میں جتنا آگے بڑھتا ہوں، زمین مجھے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے چلتے ہوئے بلند آواز میں اپنے خدا کو پکارا۔ زمین تھم گئی، شور ختم ہو گیا۔ حق اللہ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ اب نہ زمین رینگی اور نہ شور ہوا۔ چند لمحوں بعد برگد کے درخت تلے کھڑا تھا۔ میں نے جگہ منتخب کی اور حصار کھینچ کے بیٹھ گیا۔ اپنا مطلوبہ سامان نکالا، مشق اذفر چھڑکا، چراغ روشن کیا اور تسبیح کو عقیدت سے چومتے ہوئے آنکھوں سے لگا کر ورد کرنے لگا۔ یہ تسبیح میرے پیر و مرشد کی تھی جو انہوں نے مجھے عنایت کی۔ اچانک برگد کے درخت پر بھونچال آ گیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے میں برگد کے ارد گرد گھوم رہا ہوں۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ آندھی اور طوفان اتنا شدید تھا کہ ایک پل کو لگا میں بھی اس طوفان کی نذر ہو جاؤں گا، مگر یہ اتنا آسان بھی نہ تھا۔ بس اللہ کے حکم سے تھم جا۔ طوفان تھم گیا۔ میں نے ورد مکمل کر لیا، مگر چراغ بجھ چکا تھا۔ ہنسی کی دبی دبی آواز ابھری جو قہقہوں میں بدل گئی۔
تم نے کیا سوچا تھا؟ سب کچھ تمہاری مرضی سے ہوگا۔ غیبی آواز میں غراہٹ تھی۔ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ میں نے کہتے ہوئے اپنے بائیں جانب دیکھا۔ ایک عورت مجھے گھور رہی تھی۔ اندھیرے میں اس کے خال و خد واضح تو نہیں تھے، لیکن مجھے معلوم تھا وہ نہایت قریب الشکل تھی۔ میں نے دوبارہ چراغ روشن کیا اور پھر ورد پڑھنے لگا۔ اپنی بکواس بند کرو، میرے کان۔ وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے دوڑی ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کر دیا۔ دبی دبی آواز میں ہنسی کی آوازیں پھر ابھریں اور قہقہوں میں بدل گئیں۔ میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو۔ میں نے اس کی بات انسنی کرتے ہوئے ورد خاص جاری رکھا۔ آنکھیں کھولو اور دیکھو محمد ساجد، ورنہ خسارے میں رہو گے۔ اس بار نہایت قریب الصورت میں کہا گیا۔ میں نے توجہ نہ کی اور ورد کرتا رہا۔ اچانک مجھے اس کی چیخ سنائی دی، جسے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ مجھے اندر تک دہلا گیا۔ میری چھوٹی سی غلطی نے مجھے ناکامی سے ہمکنار کیا۔ وہ اس کے شکنجے میں تھا، اس کی گردن اس کے سیاہ ہاتھوں میں تھی۔ وہ میری نظر کا فریب نہیں تھا، وہ معصوم واقعی اس کے قبضے میں تھا۔ میری غلطی یہ تھی کہ آتے وقت میں اس کے گرد حصار کرنا بھول گیا۔ کیا چاہتی ہو؟ میں نے رعبدار آواز میں کہا۔ حسن، حصار سے باہر آ جا۔ کیا نجات کی ساری راہیں مسدود ہو گئیں؟ کیا میرا یقین متزلزل ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ آج فیصلے کا دن ہے۔ اسے چھوڑ دو۔ میں تمہاری بات ماننے کو تیار ہوں۔ تمہیں میرے پاس آنا ہوگا اسے چھڑانے، ورنہ میں اس کی گردن ادھیڑ دوں۔ نہیں، میں تیار ہوں۔ میں نے پیر و مرشد کو پکارا اور تسبیح کو اپنے ہاتھ پر لپیٹ لیا۔ میں حصار سے باہر نکل آیا۔ ایک بار پھر بھرپور شور ہوا، جیسے بہت سے لوگ جیت کا جشن منا رہے ہوں۔ آؤ، آؤ، اسے لے جاؤ۔ یہی چاہتے تھے نا تم؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ تم اس حصار کی جان چھوڑ دو، اس معصوم کی جان چھوڑ دو۔ یہ انسان ہے اور تم خبیث کے قبیل سے ہو۔ تمہارا اور اس کا کیا میل؟ یہ میرے بیٹے کی پسند ہے، وہ اس کے ساتھ خوش ہے۔ نہ تو میں یہ تمہاری اولاد ہے، نہ اس سے تمہارا کوئی رشتہ۔ یہ چند کاغذ کے ٹکڑوں میں اپنی زندگی مت تول۔ تو مجھے اپنے ہاتھوں سے ختم کر کے اس بچے کو اپنے بیٹے کا کھلونا بنا سکتی ہوں۔ وہ ایک لمحے کی حیرانگی کے سمندر میں ڈوب کے ابھری۔ یہ چال ہے تمہاری؟ یہ چال ہے تمہاری؟ تم کھیل کھیل رہے ہو؟ میں نے بچے کو دیکھا۔ وہ زندہ تھا، مگر طاغوتی طاقتوں کے زیر اثر ہے۔ ہوش کھو چکا تھا۔ میں چلتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو مر بھی گیا تو میں یہ بچہ ہمارا ہی ہوگا۔ تو کیا اتنی قدرت رکھتی ہے مجھے چھو بھی سکے؟ بدبخت، تو بھول رہا ہے، تو حسن سے باہر کھڑا ہے۔ بچہ مجھے دے دے۔ اس نے مجھے غصے سے گھورا۔ اس کی آنکھیں یک بارگی سرخ انگارہ ہو گئیں۔ بچہ مجھے دے دے، ورنہ میں تجھے جہنم کی آگ میں جھونک دوں گا، میں نے چیختے ہوئے کہا۔ میری آواز قبرستان کے ویرانے میں گونجی۔ یک لخت خاموشی نے ڈیرا جما لیا۔ وہ غصے میں پھنکارتی میری طرف بڑھتی۔ اس سے پہلے میرا تسبیح والا ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ میرے لبوں پر ایک بار پھر ورد جاری تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کو آگ نے یوں پکڑا جیسے وہ سوکھی لکڑی ہو۔ قبرستان چیخوں سے گونجنے لگا۔ پھر میں نے برکت سے شعلے نکلتے دیکھے۔ میں نے بے ہوش بچے کو اٹھا لیا اور مڑ کر اپنے حصار کی جانب دیکھا، جہاں چراغ روشن تھا اور پاس وہ بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میاؤں۔ پھر وہ اپنے اصلی روپ میں آتے ہوئے بولی، جناب پیر و مرشد کی دعائیں آپ کے ساتھ رہیں گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے ہاتھ پہ لپٹی تسبیح کو دیکھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ اپنی گلی سے دوسری گلی میں نے قدم رکھا تو بچے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ جا لوٹ جا، کیا تو نے اپنی ماں کا انجام نہیں دیکھا؟ پھر رونے کی آواز دور دور ہوتی گئی۔ گلی کے تیسرے مکان کی میں نے ڈور بیل بجائی۔ کچھ دیر بعد گیٹ کھولنے والی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ مگر اس بات کو چھوڑیے عرفان صاحب،
صرف اس بات کا دھیان رکھیں آپ کے بچے ویرانوں میں نہ کھیلا کریں۔ صبح آستانے آ جائیے گا، بچے کو دم کرا لیجیے، کل آپ دم کرانا بھول گئے تھے۔ اجازت دیں، میں نے بچے کو باپ کے حوالے کر دیا۔ اتنے میں اذان کا آغاز ہوا